السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کبھی بغیر کسی وجہ کے اداس بھی ہو جاتے ہیں؟ بظاہر کوئی ایسی وجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ کا دل اندر سے اداس اور غمگین ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، نہ کوئی بظاہر کوئی نقصان ایسا ہوا ہوتا ہے، پھر بھی دل آپ کا بھاری اور بوجھل پن محسوس کرے تو یہاں پر رک جائیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ 3 ایسے راز بتانے جا رہے ہیں جو آپ کی اس بے وجہ اداسی کو ہمیشہ کے لیے خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ناظرین محترم اس خاموش اداسی کی جو بظاہر نظر تو نہیں آتی مگر اندر سے انسان کو کھا جاتی ہے، اور اس کا حل ہم سیکھیں گے حضرت واصف علی واصف صاحب کی حکمت بھری باتوں سے، ان کی اقوال، تعلیمات اور ان کی بصیرت کی روشنی میں، کہ جب بغیر کسی وجہ کے دل اداس رہنے لگے تو اس کے پیچھے کون سے 3 راز چھپے ہوئے ہیں جنہیں جان کر یقیناً آپ خوش ہو جائیں گے، اور بہت سارے آپ کو اپنے سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے، اور یہ جواب ہم تلاش کریں گے حضرت واصف علی واصف صاحب کی اقوال کی روشنی میں۔ ناظرین محترم، پہلا راز ہے دل خالی نہیں بھٹکا ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ کا دل بے وجہ بے سکون ہو جائے یا اداس ہو جائے تو اس بارے میں حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ جب دل آپ کا اداس ہوتا ہے تو اصل میں وہ خالی نہیں ہوتا بلکہ وہ بھٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ گمراہ ہو چکا ہوتا ہے، تبھی اس کے اندر گھبراہٹ اور اس کے اندر اداسی اور بے چینی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم دنیا میں سب کچھ ڈھونڈتے ہیں، پیسے میں، لوگوں میں، سوشل میڈیا میں، لیکن سکون وہ صرف ایک جگہ ہے، اور وہ جگہ ہے اللہ رب العزت کی یاد اور اس کے ذکر میں آپ کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کا دل بے وجہ بے سکونی محسوس کر رہا ہے یا اداس ہو رہا ہے تو فوراً سے یہ راز سمجھ جائیں کہ آپ کا دل اللہ رب العزت کی ذکر اور یاد میں رہنا چاہتا ہے، تو فوراً اپنے آپ کو، اپنے دل کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر لیا کریں۔ یہ دل کے اداس ہونے کا پہلا راز ہے۔ جب آپ کو یہ محسوس ہونا کہ آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے ایسے بے چین سا ہو رہا ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، تو فوراً سے یہ راز سمجھ جائیں کہ اب آپ کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے اور پرسکون ہو جائے۔ تو یہ پہلا راز جو ہے دل کی اداسی اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کو اپنے رب کی طرف واپس پلٹنا ہے، واپس جانا ہے اور رب کی قربت کو حاصل کرنا ہے۔ تھوڑا وقت تنہائی میں گزارے ناظرین محترم، اللہ پاک سے باتیں کر کے دیکھیں، اپنے دکھ بیان کر کے دیکھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں اور قرآن پاک کی چند آیات کا جو ہے وہ آپ تلاوت کر لیں، تو آپ کا دل ماشاءاللہ ضرور پرسکون ہو جائے گا۔ اگر کبھی ایسا آپ کو لگے کہ بغیر وجہ کے آپ کا دل اداس ہونے لگا ہے۔ دوسرا بڑا راز اس کے پیچھے جو ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے ملتا ہے کہ جب دل بے وجہ اداس ہونے لگے تو اداسی سزا نہیں بلکہ یہ اداسی پیغام ہوتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، جو تکلیف تمہیں اللہ رب العزت کی طرف لے جائے وہ نعمت ہے۔ ہم اداسی کو بعض اوقات دشمن سمجھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک سگنل ہوتا ہے، وہ ایک اشارہ ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے۔ دل کی اداسی اگر آپ کو محسوس ہو تو اس کے اندر جو دوسرا راز ہمیں ملتا ہے نا، وہ یہ کہ اداسی آپ کو روکنے نہیں بلکہ آپ کو جگانے آتی ہے، آپ کے دل کو زندہ کرنے کے لیے آتی ہے کہ آپ اپنے رب کے قرب کو پالیں۔ جب دل بے چین ہو تو سمجھ جائیں کہ کچھ اندر ٹھیک نہیں، کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ خود سے سوال کریں کہ کیا میں اپنے مقصد سے دور ہو گیا ہوں؟ کیا میں صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، دنیا میں مگن ہو رہا ہوں؟ کیا میں نے اپنی روح کو نظر انداز کر دیا ہے؟ تو بعض اوقات یہ جو اداسی ہوتی ہے نا، یہ آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، اپنے آپ سے ملاقات کرتا ہے تو وہ خود کو پہچان لیتا ہے، اور جب وہ خود کو پہچانتا ہے تو پھر وہ رب کو پہچان لیتا ہے۔ تو اداسی کا جو دوسرا بڑا راز ہے نا، وہ یہ ہے کہ اداسی سزا نہیں ہوتی، یہ پیغام ہے، سگنل ہے، آپ کے لیے اشارہ ہے
کہ آپ اپنے آپ سے ملاقات کریں، کچھ وقت دیں اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ وقت گزاریں تاکہ آپ کو اپنی زندگی کا اصل مقصد پتہ چل سکے۔ تیسرا بڑا راز وہ یہ کہ اصل خوشی باہر نہیں آپ کے اندر بنتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں خوشی کوئی چیز نہیں جو ملتی ہے، خوشی ایک کیفیت ہے جو آپ کے اندر بنتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ مل جائے تو ہم خوش ہو جائیں گے، ہمارا یہ مقصد پورا ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اگر وہ ہو جائے اور ایسا ہو جائے تو ہمیں سکون آ جائے گا۔ لیکن ناظرین محترم، حقیقت یہ ہے، اور تیسرا راز جو اس کے اندر چھپا ہے، اگر آپ کا دل بے وجہ اداس ہونے لگے تو خوشی حالات سے نہیں، آپ کی سوچ سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی آپ کے جو خیالات ہیں وہی آپ کے حالات ہیں۔ جتنا آپ اپنے خیالات کو منظم رکھیں گے نا، اتنا ہی آپ کے حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے عمل شروع کریں اپنی زندگی کے اندر، شکر ادا کرنا شروع کریں، دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، اپنے دل کو مثبت خیالات دیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو دل کا بے وجہ اداس ہونا ہے نا، اس بات کا بھی اشارہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو اصل خوشی حاصل کرنی ہے، اور وہ اصل خوشی آپ کو ملتی ہے آپ کے اندر سے، اور آپ کے اندر تب خوشی ہوتی ہے جب آپ شکر ادا کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اپنے دل کو مثبت اور پازیٹیو تھنکنگ کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو پھر یہ خوشی آپ کے اندر سے آتی ہے۔ اور اگر یہ خوشی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کی اداسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے اندر سے خوشی لائیں۔ اور اندر سے خوشی تبھی آتی ہے کہ جب آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یاد رکھیں، دل کی اداسی آپ کی کمزوری نہیں بلکہ ایک دعوت ہے، پیغام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جب دل بغیر وجہ کے اداس ہو تو سمجھ جائیں اللہ پاک آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے، آپ کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے۔ اور جب انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، پرسکون وہ انسان ہو جاتا ہے کہ جب وہ اپنے رب کی طرف واپس پلٹتا ہے۔ اور دل کی اداسی اس بات کا پیغام ہوتی ہے کہ اب دل آپ کے رب کا ذکر مانگ رہا ہے۔ تو جتنا ہو سکے درود شریف کی کثرت کریں اور استغفار کی کثرت کریں، تو آپ کو اپنے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوگا۔ تو یہ 3 راز جو ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے ملتے ہیں کہ جب دل بے وجہ اداس رہنے لگے تو ان 3 رازوں کو، ان 3 باتوں کو سمجھ لیجئے گا، جان لیجئے گا، تو انشاءاللہ تعالی آپ خوش ہو جائیں گے کہ ہماری یہ جو بے وجہ اداسی ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ کچھ دعوت ہے، کچھ پیغام ہے، کچھ سگنلز ہمیں آ رہے ہیں، کچھ اشارے ہمیں مل رہے ہیں جن سے ہمیں اپنی جو سمت ہے اپنی زندگی کی وہ واضح ہو سکتی ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل کو سکون ملے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ میں لکھیں سکون آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے، خاص طور پر ان لوگوں تک جو اپنے دلوں کو بے وجہ اداس رکھتے ہیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اداسی بے سبب نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے خاص پیغام ہے۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے مزید روحانی پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔